اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک انتہائی اہم سوال کیا گیا ہے اور وہ سوال کئی گروپس میں جاری و ساری بھی ہے اور اس پر مختلف قسم کے لوگ اظہار رائے بھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے فتوے بھی دے رہے ہیں۔ ہم سے بھی سوال کیا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو نیک کام ہے، کیا ان نیک کاموں کا اجر اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے نیک امور انجام دیتے ہیں، برائی نہیں کرتے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ لوگ ان نیکیوں کے باوجود، خدمت کے باوجود جنت نہیں جائیں گے، جہنم چلے جائیں گے؟ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی عند اللہ اعمال کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا ہی شرط ہے؟ اس پر بعض طبقات کی طرف سے یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ساری عمر مسجد میں لوگوں کی دی ہوئی روٹی اور ان کے لقمے کھا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی فائدہ خلق خدا کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ تو سیدھا جنت چلا جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جو کبھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے عالم بشریت کی خدمت کی، انہوں نے بڑے بڑے ایجادات کیے، انہوں نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کیا، انہوں نے بڑی بڑی کمیونٹیز کو ریلیف فراہم کیا، ان کو سہولتیں دیں، ان کی خدمت کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم چلے جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق کیسے ان لوگوں کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے اور ان لوگوں کے بغیر کسی عمل کے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ان کو جنت بھیج دے گا؟ بہرحال اس طرح کی کنفیوژنز اور اس طرح کے سوالات، ہم اس میں دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اگلے مرحلے کا جواب علمی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کا عمل خیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے عمل کے انجام کے حوالے سے اور اس کی قبولیت کے حوالے سے؟ مثلا مدر ٹریسا ہے، میڈم رتھ فاؤ ہے جن کا ابھی پاکستان کے اندر انتقال ہوا ہے، ایڈیسن ہے، یا پاسچر ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے اور لوگ ہیں۔ ان کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہاں پر میں دو باتیں عرض کر کے اس کی وضاحت بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم کسی مسلمان موحد کلمہ گو کے حوالے سے اگر یہ سوال اٹھائیں کہ فلان عالم، فلان پیر، فلان متقی اور پرہیزگار شخص کیا جنت جائے گا یا نہیں جائے گا، تو اس کے دو رستے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخصیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ظاہری زندگی تعبد کے ساتھ گزاری، یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے پرہیزگارانہ اور پاکیزہ زندگی گزاری، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی زندگی میں ہمیں کوئی حرام اور اللہ کی نافرمانی کا پہلو نظر نہیں آیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت جا سکتے ہیں، اللہ ان پر رحم کر سکتا ہے، اور اللہ نے جو قوانین اور اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے تحت تو یہ شخص جنت جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ جنت میں ہی ہے؟ یہ ایسی رائے ہے جس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔
جو اختیار صرف اللہ کا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی حتمی رائے کا اعلان اور اس کا اظہار کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس چیز میں ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ جب ہم کسی مسلمان کے حوالے سے کوئی ایسی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے تو پھر کسی غیر مسلم کے حوالے سے کیسے ہم رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ جنت چلا گیا یا وہ جہنم چلا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے امور میں امت مسلمہ کو حتمی رائے قائم کر کے حکم صادر کرنے سے قطعی طور پر منع فرمایا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ اسلام کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی رو رعایت کے، بغیر کسی لحاظ کے فوری طور پر متوجہ فرمایا اور توجہ دلانے کے بعد منع فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ سے آگے بڑھ کر حکم صادر نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے، وہ جو چاہے وہی کرے گا۔ ہم ظواہر کو دیکھ کر اپنے خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن باطن ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ ظواہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا، وہ باطن کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ انسان کے قلب کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ انسان کی نیتوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ انسان کے ضمیر کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، وہ انسان کی روح کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ہم جب دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو ان کے ظواہر کو دیکھتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، ان کے باطن سے ہم باخبر نہیں ہوتے۔ چونکہ باطن سے باخبر نہیں ہوتے اس لیے ہماری رائے کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی اور وہ حتمی بھی نہیں ہوتی۔ عثمان ابن مظعون بہت بڑے صحابی ہیں اور رسول پاک کے چہیتے بھی ہیں۔ وہ کسی کے گھر مہمان تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، آپ مغموم ہوئے، آئے اس کی تجہیز میں، اس کی تکفین میں، اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں شریک ہوئے۔ جب شریک ہوئے اور یہ سب کچھ ہو گیا تو وہاں پر ام علا ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اٹھ کر عثمان ابن مظعون کو مخاطب فرمایا، مخاطب کر کے اس صحابیہ نے فوراً کہا ہنیئا لک الجنہ، تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ واقعہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں مندرج ہے، علماء جانتے ہیں، بڑی معتبر کتاب ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ عرض کیا کہ اے عثمان ابن مظعون تمہیں جنت مبارک ہو۔ جیسے ہی یہ کہا اور یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اقدس تک پہنچی تو آپ برہم ہوئے، ناراض ہوئے، فوراً رد عمل دکھایا۔ رد عمل دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ حتمی رائے تم نے کیسے قائم کی؟ کیا تمہیں اللہ نے بتایا ہے؟ کیا تم پر اللہ کی وحی اتری ہے؟ ابھی ابھی اس کا انتقال ہوا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے حساب و کتاب کی بنیاد اس کی نیتیں ہیں، اس کے دل کی کیفیت ہے۔ تم نے فوری طور پر اس کے بارے میں یہ حکم لگا دیا کہ ہنیئا لک الجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو، جیسے تمہیں اللہ نے جنت کا مالک، جنت کا ٹھیکیدار بنا کر معین کر دیا ہو کہ جس کو چاہو اس کو جنت بھیجو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تجہیز میں، اس کی تکفین میں، اس کی تدفین میں برابر حصہ لیا۔ جس کو آپ کفن پہنائیں، جس کو آپ غسل دیں، جس کو آپ دفن کریں، اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ وہ جنت نہیں جائے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن کریم میں خود منع کیا ہے کہ میں اپنے بارے میں بھی یہ نہ کہوں کہ میرے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام اپنی جگہ، میری منزلت اپنی جگہ، میرا درجہ اپنی جگہ، لیکن اللہ اللہ ہے اور میں عبد اللہ ہوں، عبد اللہ ہوں۔
عبداللہ کو اپنے رب سے آگے بڑھ کر رب کے ارادوں کے حوالے سے، رب کے فیصلے کے حوالے سے پیش قدمی کر کے اپنی حتمی رائے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں جو تمہاری طرف آیا ہوں۔ وَمَا أَدْرِي، اور مجھے بھی یہ نہیں معلوم، مَا يُفْعَلْ بِي وَلَا بِكُمْ، میرے ساتھ اللہ کس طرح کا سلوک کرے گا اور تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا۔ مجھے روکا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں رائے حتمی طور پر قائم کر کے کہوں کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کرنا ہے اور تمہارے ساتھ اللہ نے یہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اس حوالے سے روکا ہے۔ ہمیں اس طرح کے معاملات میں جس کا اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، ان معاملات میں رائے زنی کرنے سے روکا ہے۔ کسی کو فوراً جنت بھیجنے اور کسی کو فوراً جہنم بھیجنے سے ہمیں روکا ہے۔ کسی کو فوراً کافر قرار دینے اور کسی کو فوراً مسلمان قرار دینے سے ہمیں روکا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی تقبیح کرنے، دوسروں کو مشرک قرار دینے، دوسروں کو بدعتی قرار دینے، دوسروں کو کافر قرار دینے سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو اجر کا مستحق قرار دے کر اس کو جنت بھیجنے اور کسی کو جہنم بھیجنے سے بھی ہمیں روکا ہے۔ ہمیں یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ کسی بھی فرد کے حوالے سے ہم اس طرح کی رائے قائم کریں۔ ہاں، جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا دین کوئی معیار ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ کیا دین صرف ایک ہی ہے یا کئی ادیان ہیں، انسان جس دین کو چاہے اس کو قبول کر لے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر صرف اور صرف دین اسلام کو قبول کیا ہے، کسی اور دین کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیحیت کا انکار کر دیں؟ کیا آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیں؟ کیا آپ ما سبق انبیاء کا انکار کر دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا دین اس کے اپنے دور کے لیے حجت ہے، اس نبی کے دور کے بعد آنے والے نبی کی بشارت اس نبی نے دی ہے۔ لہٰذا جو بھی نبی بعد میں آئے گا وہ اپنے ما سبق، اپنے ماضی کے اس نبی کی تصدیق کرے گا، اس کے دین کی تائید کرے گا، اور اگر خود صاحب دین ہوگا تو اس دین کی مکمل شدہ شکل انسانوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اس اعتبار سے پھر جس دور میں یہ نبی آیا اس دور کے انسانوں کے لیے اس نبی کا دین معتبر ہوگا اور سابق نبی کا دین کینسل ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کی تائید، اس نبی کی تصدیق اور اس نبی پر ایمان بھی اس دین کا تقاضا ہوگا، جیسا کہ اسلام ہے۔ اسلام نے حضرت یوسف کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت آدم سے اگر آپ شروع کریں تو 1,24,000 انبیاء کی تصدیق کی اور کہا کہ ان سب پر ایمان لے آؤ۔ ان سب پر ایمان لانے کے بعد ان کے دین کی تکمیل شدہ شکل، تکمیل شدہ فہم جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کو قبول کرو، اس لیے کہ اسلام میں ماضی کے وہ تمام ادیان موجود ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے ظہور کے دور میں، جیسا کہ آج کا دور ہے، نبی کریم کا دور ہے، اس دور میں اگر تم چاہو کہ عیسائیت کو قبول کرو، یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، چونکہ صرف عیسائیت کو قبول کرنا قرآن کی اور رسول پاک کی نفی ہے، اور اس نفی کے بعد تم اللہ کے دین پر قائم رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا دین آج اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لہٰذا اسلام کو جب قبول کرو گے تو سابقہ ادیان قابل قبول ہیں، لیکن سابقہ کسی دین پر رہو گے تو اسلام قابل قبول نہیں ہے جب تک اسلام کا کلمہ نہ پڑھو اور اسلام کے دستور اور احکام کے مطابق عمل نہ کرو۔ اسی حوالے سے کچھ اور بحثیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور نشست میں
آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔